خوارزم کے مسلمان لشکری فتح کے جوش میں شہر سے باہر نکلے، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ چنگیز خان کی یہ پسپائی دراصل ایک خطرناک جال ہے۔ لمحوں بعد وہ چاروں طرف سے گھر چکی تھی اور واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ بہرحال اس شاندار کامیابی کی خبر سے خوارزم شہر کے اندر موجود اسلامی لشکر کے حوصلے حد سے زیادہ بلند ہو گئے، اس لیے کہ جاسوسوں نے فوراً خوارزم داخل ہو کر یہ خوشخبری پہنچا دی تھی کہ چنگیز خان نے جو لشکر دریا میں پتھر پھینکنے کے لیے بھیجا تھا اس پر امیر نظام الدین اور آرد زوزنی نے حملہ کر کے خاتمہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اس فتح سے شہر میں مقیم مسلمان فوج کے حوصلے مضبوط ہو گئے۔ انہوں نے منگولوں کے خلاف اپنی مزاحمت اور دفاع پہلے سے بھی زیادہ سخت کر دیا۔ اب منگول سالار ہر قیمت پر یہ کوشش کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ خوارزم شہر کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر جمع ہے اسے کسی نہ کسی فریب سے شہر کی فضیل سے باہر نکالا جائے۔ حالانکہ نظام الدین نے خمارتگین اور سالار فرید غوری کو پہلے ہی سختی کے ساتھ منع کیا تھا کہ وہ کسی بھی بہکاوے میں آ کر لشکر لے کر شہر سے باہر نہ نکلیں، بلکہ شہر کے اندر ہی رہ کر منگولوں کو حملوں میں مصروف رکھیں تاکہ باہر کی طرف سے نظام الدین منگولوں پر چھاپا مار حملے کرتے ہوئے ان کی تعداد کو کم سے کم کرتا رہے۔ لیکن اس موقع پر شہر کے اندر جو مسلمان لشکر موجود تھا، جب اسے یہ خبر ملی کہ نظام الدین اور آرد زوزنی نے حملہ کر کے چنگیز خان کے پورے لشکر کا خاتمہ کر دیا ہے، تو ان کا جوش و جذبہ قابو سے باہر ہو گیا اور انہوں نے جذبات میں آ کر بلا آخر وہی غلطی کر ڈالی جس سے نظام الدین نے انہیں بار بار سختی سے منع کیا تھا۔ وہ جذباتی ہو کر فصیل شہر سے باہر کھلے میدانوں میں نکل آئے۔ انہیں باہر آتا دیکھ کر چنگیز خان ایک چال کے تحت اپنے لشکر کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹاتا چلا گیا۔ اہل شہر فتح کے غم میں جوں جوں آگے بڑھتے گئے، منگول لشکر انہیں چاروں طرف سے اپنے گھیراؤ میں لیتا چلا گیا۔ شہر سے نکلنے والی لشکریوں کو اس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا جب وہ دشمن کے مکمل نرخے میں آ چکے تھے اور اب منگولوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے سوا ان کے پاس بچنے کی اور کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ اس طرح خوارزم شہر کے اندرونی لشکر کے ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے اب یہ شہر مکمل طور پر منگولوں کے رحم و کرم پر آ گیا۔ منگول وحشیانہ انداز میں شہر میں داخل ہوئے اور شہر کو جی بھر کر لوٹا اور تہہ بالا کر دیا۔ شہر کو برباد اور غارت کرنے کے بعد منگولوں نے تمام جوانوں کو زبردستی اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ جوان لڑکیوں کو منگول لشکریوں میں تقسیم کر دیا، معصوم بچوں کو غلام بنا لیا اور بقیہ شہریوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ خوارزم کے اندرونی لشکر نے وہی خطرناک غلطی کی تھی جس کے متعلق نظام الدین نے انہیں پہلے ہی سختی کے ساتھ منع کیا تھا۔ چنانچہ منگولوں کے خوارزم شہر پر قابض ہونے کے بعد نظام الدین اپنے بچ جانے والے لشکر کو ساتھ لے کر مایوس اور دل گرفتہ حالت میں سلطان کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ خوارزم کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان موسم گرما گزارنے کے لیے نخشب کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب گرمی کی شدت میں کچھ کمی آئی تو اس نے ترمس کا رخ کیا اور اہل شہر کو تحریری پیغام بھجوایا۔ اگر وہ بیجا مزاحمت تر کر کے اس کی اطاعت قبول کر لے تو یہی ان کی سلامتی کے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن اہل شہر مقابلے پر ڈٹ گئے۔ پورے 11 دن تک شہر کا محاصرہ جاری رہا اور خونریز جنگ ہوتی رہی، لیکن آخرکار اہل شہر مغلوب ہو گئے۔ اپنے قاعدے کے مطابق چنگیز خان نے وہاں کے تمام جوان طبقے کو اپنے لشکر میں زبردستی شامل کر لیا اور باقی ماندہ تمام آبادی کو قتل کروا دیا۔ ترمس کے مارکے سے فارغ ہونے کے بعد چنگیز خان نے بلخ شہر کا رخ کیا۔ بلخ ان دنوں ایشیا کا آباد، خوشحال اور دولت مند شہر شمار کیا جاتا تھا، جو جنوب میں واقع بلند پہاڑیوں کے دامن سے 2 میل اور دریائے آمو سے صرف 6 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس شہر کے آثار اب بھی مزار شریف کے گاؤں کے ارد گرد موجود ہیں۔ تاریخ کے مطابق سکندر اعظم کی فتوحات کے بعد بلخ شہر یونانی باختری ریاست کے صدر مقام کی حیثیت سے سامنے آیا۔ سن 628 میں مشہور چینی بدھو بکشو ہوان سانگ یہاں آیا تھا اور اس کے تحریر کردہ سفرنامے کے مطابق اس شہر میں بدھ مت کی 100 عبادت گاہیں موجود تھیں۔ نامور جغرافیہ دان ابو زید بلخی نے بھی اپنی معروف کتاب مسالک الممالک میں اس شہر کو اسلام کی آمد سے پہلے بدھ مت کا مرکزی مقام بتایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت 32 ہجری بمطابق 653 عیسوی میں احناف بن قیس
نے اس شہر کا محاصرہ کر کے تاراج کیا، لیکن شہر کو امان مل گئی اور وہ 10 برج سے محفوظ رہا۔ 43 ہجری بمطابق 663 عیسوی میں قیس بن ہاشم نے پورے شہر پر قبضہ کر لیا اور 9 بہار جو بدھ مت کے مندروں کا مجموعہ تھا اس کو تباہ کر دیا۔ برمک کو جو 9 بہار پر حکومت کرتا تھا اپنی جاگیر کو بچانے کے لیے عربوں کی اطاعت قبول کرنی پڑی۔ سیستان اور تاسے ہلمند کے بادشاہ نیزک ترخان جس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا بعد میں ارتداد اختیار کر کے بلخ کو عربوں کے قبضے سے نکال لیا۔ سن 715 میں اس شہر پر مسلمانوں کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ سن 725 میں اسد بن عبداللہ والی خراسان نے اپنی محافظ فوجوں اور صوبائی حکومت کو مزار سے بلخ منتقل کر دیا اور شہر کی از سر نو تعمیر شروع کروائی۔ سن 900 میں بلخ پر سامانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ سامانیوں کے دور حکومت میں اس شہر نے بے پناہ ترقی کی اور بلخ ماور النہر ترکستان اور ہندوستان کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ اس دور میں یہ شہر 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ اندرون شہر کو شہرستان یا مدنیہ کہا جاتا تھا جبکہ دوسرا حصہ مضافات شہر کہلاتا تھا۔ اس کے گرد ایک فصیل تھی اور ایک بڑی دیوار بھی تھی جس میں 7 عالیشان دروازے تھے۔ شہر کی مرکزی مسجد شہرستان میں واقع تھی اور اس کے بڑے بازار تجارت اور سامان سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ دیگر ایرانی شہروں کے مقابلے میں بلخ کی سڑکیں اور راستے زیادہ کشادہ اور وسیع تھے۔ اس کی مساجد اپنی خوبصورتی اور فن تعمیر میں بے نظیر تھیں۔ گھروں کے صحن خراسان کے گھروں کے صحنوں سے زیادہ کشادہ اور ہوادار ہوتے تھے۔ سن 1040 میں بلخ پر چغری بے نے قبضہ کر لیا جو سلجوکیوں کا جد امجد تھا۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک سلجوکیوں کا اس شہر پر قبضہ برقرار رہا۔ سن 1155 میں غز ترکوں نے حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس خوفناک تباہی کے بعد بلخ کے گورنر امیر کماچ نے ایک نئی جگہ اور ہموار میدان میں شہر کو از سر نو تعمیر کروایا۔ سن 1198 تک یہ شہر کرختائیوں کے قبضے میں رہا اور اس کے بعد غوریوں کے تصرف میں چلا گیا۔ سن 1206 میں علاؤدین خوارزم شاہ نے بلخ پر قبضہ جما لیا اور اب اسی شہر پر چنگیز خان حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ بہرحال ترمس کی فتح کے بعد چنگیز خان نے تیزی سے بلخ کا رخ کیا۔ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ شہر کے قریب پہنچا تو اس نے اہل شہر کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ اطاعت قبول کر لے تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اہل بلخ کو بخارا اور سمرقند کے لوگوں کے حشر کا علم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے خاموشی سے اطاعت قبول کر لی اور چنگیز خان نے بظاہر انہیں معاف کر دیا۔ لیکن جیسے ہی اسے یہ خبر ملی کہ سلطان کا بیٹا جلال الدین قرب و جوار میں موجود ہے تو اس نے فوراً اپنا ارادہ بدل دیا۔ اس نے حکم دیا کہ پورے شہر کو لوٹ کر تمام باشندوں کو قتل کر دیا جائے۔ اب چنگیز خان کی اگلی منزل مسلمانوں کا شہر تالکان تھا۔ یہاں بھی حسب معمول اہل شہر کو اطاعت قبول کرنے کا مشورہ دیا گیا، لیکن چونکہ منگولوں کے کسی وعدے پر ذرا برابر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اہل تالکان نے لڑ کر غیرت کی موت مرنے کو دھوکے اور فریب سے مارے جانے پر ترجیح دی۔ چنانچہ اہل تالکان نے ایسی شدید مزاحمت کی کہ چنگیز خان کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ بالآخر جب چنگیز خان کو تالکان کی تسخیر میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے ارد گرد کے علاقوں میں بکھرے اپنے لشکریوں کو فوری طلب کر لیا۔ وہ کمک پہنچ جانے سے چنگیز خان کی طاقت میں اضافہ ہو گیا اور اس کے ہاتھ مضبوط ہو گئے۔ اس طرح تالکان شہر بالآخر فتح ہو گیا اور چنگیز خان کا اس پر قبضہ قائم ہو گیا۔ وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو اس سے پہلے دیگر شہروں کی آبادی کے ساتھ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف سمرقند سے نظام الدین اور آرد زوزنی نے سلطان کی طرف رخ کیا تھا، لیکن سلطان ایک جگہ ٹک کر رہنے والا نہیں تھا۔ چنگیز خان کو بھی سلطان کے تمام ارادوں کا علم ہو چکا تھا، اس لیے کہ سمرقند کے محاصرے کے دوران چنگیز خان کو معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان علاؤدین نے اپنے 4 لاکھ لشکر میں سے آدھے کو سمرقند، اترار اور بخارا کے دفاع کے لیے تقسیم کر دیا تھا، لہٰذا اس نے بانپ لیا تھا کہ سلطان براہ راست لڑنے سے کترا رہا ہے اور غالباً اس کی کوشش یہی ہے کہ منگولوں کے ساتھ لڑائی کا کوئی موقع پیدا ہی نہ ہو۔ اسی بنا پر چنگیز خان نے اپنے بہترین سالار سوبدائی کو لشکر دے کر یہ تاکید کی کہ وہ خراسان پر حملہ کر کے اسے فتح کرے اور ساتھ سلطان علاؤدین کا تعاقب کر کے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری طرف سلطان کے اوسان اس قدر خطا ہو چکے تھے کہ وہ منگولوں کے سائے سے بھی خوفزدہ ہوتا تھا، تاہم اس نے اتنا ضرور کیا کہ تمام صوبیداروں کو تاکیدی احکامات
احکامات جاری کر دیے کہ پوری تندوہی سے منگولوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے مختلف حاکموں کو جو احکامات جاری کیے تھے، مورخین ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ سلطان نے ابو حفص کو سیستانی سپاہ کی کمان دے کر قلعہ زنگی کے دفاع پر متعین کیا تھا۔ ترکستان کے علاقوں کی حفاظت کے لیے کرسام پہلوان نام کے ایک شخص کو نامزد کیا تھا۔ غور کا پورا علاقہ ملک حسام الدین حسین کے حوالے کیا۔ امیر عمر نامی شخص کے سپرد بامیان کا دفاع رکھا گیا۔ شمس الدین دجائی کو ہرات کی طرف روانہ کیا۔ فیور کا قلعہ اصیل الدین نشاپوری کی حفاظت میں دے دیا۔ اسی طرح نصرت کوہ کا قلعہ ملک شمس الدین، کوئے رنگ کا قلعہ الغ خان ابو محمد اور گرجستان کا قلعہ ابو سبستان قبیلے کے سردار شیرہ کی تحویل میں دے دیا۔ اس طرح سلطان نے اپنی قلمرو کے ہر شہر اور قلعے کو کسی نہ کسی سردار کے حوالے کر کے تاکید کی کہ اپنی ذمہ داری سے ہر ممکن طور پر عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں۔ سلطان کے لشکر کا تعاقب کرنے کے لیے چنگیز خان نے اپنے لشکر کا جو حصہ مقرر کیا تھا وہ چنگیز خان کے احکامات کی بجا آوری کے لیے سریاب کے مقام پر دریائے آمو کو عبور کر کے اپنی منزل کی جانب روانہ ہوا۔ جب منگول سردار زاوا کے مقام پر پہنچے تو ترشیر کے ضلع میں ایک مشہور اور آباد علاقہ تھا، تو ان کے پاس رسد اور کھانے پینے کی سامان کی کمی ہو گئی۔ ہرچند انہوں نے کوشش کی کہ اہل شہر اپنی ضروریات سے زائد غلہ قیمتاً ان کے ہاتھ فروخت کر دیں، لیکن وہ اس پر کسی صورت آمادہ نہ ہوئے۔ بالآخر مجبور ہو کر منگولوں نے اپنے لشکر کو وہاں سے کوچ کا حکم دیا۔ اہل شہر نے اسے منگولوں کی بزدلی پر محمول کیا اور سمجھے کہ وہ ڈر کر بھاگ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے خوشی میں ڈھول پیٹنے شروع کر دیے اور منگولوں پر آوازیں کس کے غلیظ گالیاں دینے لگے۔ منگولوں کے چلتے قدم ایک دم رک گئے اور انہوں نے غضبناک ہو کر واپس پلٹتے ہوئے شہر پر ہولناک حملہ کر دیا۔ اہل شہر نے بھی مقابلے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن 3 دن کی خونریز جنگ کے بعد وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ منگول لشکری شہر پر مکمل قابض ہو گئے، چنانچہ پورا شہر بے دردی سے لوٹ لیا گیا اور تمام شہریوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر قتل کر دیا گیا۔ دوسری طرف سلطان علاء الدین 2 لاکھ کے لشکر کو ساتھ لیے ماورو النہر سے بھاگ کر نشاپور پہنچ گیا اور 2 مہینے تک وہیں پڑاؤ ڈالے رہا۔ جب اسے خبر ملی کہ چنگیز خان کا سالار سوبدائی اس کے تعاقب میں چلا آ رہا ہے تو وہ وہاں سے بھی فرار ہو گیا۔ جب منگول سردار سوبدائی وہاں پہنچا تو اس نے اہل شہر کو اطاعت قبول کرنے کا پیغام بھیجا، چونکہ اہل شہر کو معلوم ہو چکا تھا کہ سلطان منگولوں کے ڈر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتا پھر رہا ہے اور اسے ملک اور اہل ملک کی آبرو سے زیادہ اپنی جان عزیز ہے، اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ اطاعت کا اظہار کر کے اپنی خیر منائیں۔ جب اہل شہر کا وفد منگول سرداروں کے پاس اطاعت کی درخواست لے کر حاضر ہوا تو انہیں چنگیز خان کی طرف سے مندرجہ ذیل تحریر لکھ کر دی گئی۔ ہر چھوٹے بڑے کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ تمام دنیا خان اعظم چنگیز خان کی ملکیت ہے۔ جو شخص اس کی اطاعت اختیار کرے گا وہ خود اور اپنے عزیز و اقارب خان اعظم کی حفاظت میں سمجھے گا، اور جو اس کی اطاعت سے گریز کرے گا وہ اپنی ذات اور متعلقین کو بربادی اور مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ یہاں کے امور سے فارغ ہونے کے بعد منگول لشکر سلطان کی تلاش میں آگے روانہ ہوا۔ منگول سردار نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ مازندران کے راستے آگے بڑھا اور مازندران شہر کو فتح کرنے کے بعد شہریوں کو فتح کر دیا گیا، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ جام کے رخ پر آگے بڑھا۔ چونکہ اہل جام نے اطاعت سے صاف انکار کر دیا تھا، اس لیے اس شہر کو بھی فتح کر کے پوری آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہاں سے منگول سردار نے رادکان پر چڑھائی کی، چونکہ یہ شہر اپنے قدرتی مناظر کی وجہ سے بہت جاذب نظر واقع ہوا تھا، اس لیے اہل شہر سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی گئی اور انہیں عام معافی دے دی گئی۔ اس سے اگلی منزل خبوشان اور پھر اسفرائن شہر تھے، جہاں پہنچ کر منگول لشکریوں نے دونوں شہروں کے تمام باشندے بے دردی سے قتل کر دیے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں چونکہ سلطان کی والدہ ترکان خاتون اور سارا حرم سلطان کے ساتھ تھا، جن کی موجودگی لشکر کی نقل و حرکت میں حائل ہو رہی تھی، اس لیے سلطان کے علاوہ لشکر کے دیگر سردار بھی پریشان رہتے تھے۔ اسی بنا پر سلطان نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ حرم کی تمام خواتین کو ملکہ ترکان خاتون سمیت قارون نامی قلعے میں منتقل کر دیا جائے، جو مازندران کے نواح میں واقع ایک محفوظ مقام سمجھا جاتا تھا۔ اس اثناء میں سالار سوبدائی سلطان کا تعاقب کرتا ہوا تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ وہ دامغان کی حدود میں داخل ہوا تو اہل شہر نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے انتہائی
انتہائی دلیری سے مقابلہ کیا۔ دونوں طرف سے بے شمار جنگجو مارے گئے۔ آخرکار ایک سخت معرکے کے بعد شہر فتح ہو گیا۔ اس کے بعد سمنان شہر کو بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ منگولوں کا معمول بن چکا تھا کہ جو شہر بھی مزاحمت اور مقابلے کے بعد فتح ہوتا اسے بے دردی سے لوٹ لیا جاتا۔ جوان لڑکیوں کو لشکریوں میں تقسیم کر دیا جاتا، جوان مردوں کو بیگار کے لیے لشکر میں شامل کر لیا جاتا اور باقی ماندہ تمام شہریوں کو قتل کر دیا جاتا۔ صوبدائی کو چنگیز خان کے احکامات مل رہے تھے کہ سلطان کو جلد از جلد زندہ یا مردہ گرفتار کیا جائے، اس لیے دامغان پر قبضے کے بعد منگول لشکر سلطان کی تلاش میں ہمدان کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہمدان کے حاکم نے حالات کی نزاکت کو بامتے ہوئے اطاعت قبول کر لی اور یوں اہلیان شہر کو بھیانک تباہی سے بچا لیا۔ چونکہ سلطان تعاقب کرنے والے منگولوں سے بہت آگے نکل چکا تھا، اس لیے منگولوں نے فی الحال اس کا تعاقب جاری رکھنے کا خیال ترک کر دیا اور ہمدان میں ہی پڑاؤ ڈال کر ٹھہر گئے۔ اسی اثناء میں منگولوں کو خبر ملی کہ خوارزم کا ایک لشکر سلماس کے مقام پر بیگتگین اور کوچا باغا خان کی قیادت میں جمع ہو رہا ہے تاکہ منگولوں پر اچانک حملہ آور ہو کر انہیں پسپا کر سکے۔ جب منگول سرداروں کو اس فوجی اجتماع کا علم ہوا تو انہوں نے ذرا بھی تاخیر کیے بغیر لشکر پر اچانک چھاپا مار کر ان کو تتر بتر کر دیا۔ اس کامیابی کے بعد منگول لشکر نے پیش قدمی کرتے ہوئے عراق کا رخ کیا۔ سارا علاقہ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کے زیر نگی آتا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے اردبیل پر شدید لشکر کشی کی، چونکہ وہاں کے باشندوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر کے سخت مزاحمت کی تھی، اس لیے شہر فتح کرنے کے بعد اسے آگ لگا کر خاکستر کر دیا گیا اور تمام اہل شہر کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اب جاڑا شروع ہو گیا تھا، اس لیے منگول لشکر نے موغان شہر کا رخ کیا۔ اس سال اس قدر برف باری ہوئی کہ ہر طرف برف کے ڈھیر لگ گئے اور آمد و رفت کے تمام راستے مکمل طور پر بند ہو گئے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عراق میں جمال الدین نامی ایک شخص نے منگولوں کے خلاف بغاوت کر دی اور ان کے صوبیدار علاء الدولہ کو گرفتار کر کے کریت نامی قلعے میں قید کر دیا۔ جب موسم بہار میں برف پگھل گئی اور آمد و رفت کے راستے دوبارہ کھل گئے تو منگولوں نے جمال الدین کو اس کی بغاوت کی سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف جمال الدین کو بھی اپنی غلطی اور انجام کا احساس ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے منگولوں کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگی، لیکن منگول ضابطۂ اخلاق کی روح سے ایسی سنگین غلطی کسی صورت معاف نہیں کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ جمال الدین اور اس کے تمام پیروکاروں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور منگول لشکر وہاں سے تبریز کی طرف روانہ ہو گیا۔ تبریز پر قابض ہونے کے بعد وہ مراغہ اور نخوان پر حملہ آور ہوئے، جہاں بڑی تعداد میں بے گناہ لوگ قتل کر دیے گئے۔ پھر بیلکان اور آران کی فتح کے بعد منگول لشکر نے دربند کے راستے شیروان پر چڑھائی کر کے اسے بھی فتح کر لیا۔ اسی دوران اس منگول لشکر کے سالار صوبدائی کو یہ خبر ملی کہ ان کا بڑا سالار توشی خان اس وقت قچاق کے علاقے میں موجود ہے، لہٰذا صوبدائی اپنے اس لشکر کو جسے لے کر وہ سلطان علاء الدین کے تعاقب میں نکلا تھا، اب اسی لشکر کے ساتھ توشی خان سے ملنے کے لیے تیزی سے پیش قدمی کرنے لگا۔ دوسری جانب سلطان سے ملنے کے لیے نظام الدین اور آرد زوزنی بھی اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ راستے میں انہیں سلطان کے مخبروں کے ذریعے یہ خبر ملی کہ سلطان اپنے بقیہ لشکر کے ساتھ ہمدان سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی نظام الدین جہاں تھا وہیں اپنے لشکر کو روک دیا۔ لشکری چونکہ مسلسل سفر سے بے حد تھکے ہارے اور نڈھال تھے، اس لیے انہوں نے نظام الدین کے فیصلے کو دل سے پسند کیا اور فوراً اپنے گھوڑوں سے اتر کر سستانے لگے۔ اس موقع پر نظام الدین ایک بلند چٹان پر جا بیٹھا۔ وہ شدید اداس، غمگین اور افسردہ دکھائی دے رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہچکیاں لے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے گا۔ اس نے ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا ہوا تھا اور گہری فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی یہ رنجیدہ حالت دیکھتے ہوئے آرد زوزنی کچھ دیر تک خاموشی سے اس کے قریب کھڑا ہو کر غور سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ بھی اسی چٹان پر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ نظام الدین نے اپنا جو ہاتھ پیشانی پر رکھا ہوا تھا آرد زوزنی نے نرمی سے پکڑ کر ہٹایا، پھر غور سے نظام الدین کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم معمول سے کچھ زیادہ ہی اداس اور افسردہ ہو۔ اس وقت میں تمہاری آنکھوں میں آنسو بھی دیکھ سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس کے باوجود میرے بھائی، میں تم سے گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو سنبھالو۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر… یہاں تک کہتے کہتے آرد زوزنی کو اچانک رک
جانا پڑا کیونکہ نظام الدین نے آستین سے بھیگی ہوئی آنکھیں خشک کی۔ پھر عارض حزنی کی طرح دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی آخر کب تک ہم اپنی سرزمینوں پر آسمان سے زمین پر برستے عذاب اور ضمیر کی کالک دیکھتے رہیں گے؟ کب تک یوں ہی بے گناہ مسلمانوں کی شمعیں بجھتی رہیں گی؟ سلطان ہمیں بار بار مختلف شہروں کی طرف چنگیز خان کی پیش قدمی کو سست کرنے کے لیے روانہ کر دیتا ہے، اور اس کام کی آڑ میں میرے بھائی کب تک ہم یہ سب دیکھتے رہیں گے؟ ذلت اور شکست کے داغ مسلمانوں کو وہم کے مسافر کی طرح مکمل طور پر مجبور اور لاچار کر رہے ہیں۔ ہماری یہ زرخیز سرزمینیں جو گندم، سونا اور چاندی پیدا کرتی ہیں، آخر کب تک انہیں خون میں نہلایا جاتا رہے گا؟